الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات پڑھ دیں محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران شہدائے کربلا، آپ کی خدمت میں محرم کی پہلی تاریخ سے اس حسینیہ سبتین آباد میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ صلوات کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں مختصر طور کے اوپر میں روزانہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیہ صلوات کے ذریعے صاحبان ایمان کو محمد و آل محمد علیہم السلام پر صلوات بھیجنے اور درود بھیجنے کے حکم کے ساتھ ساتھ وسلموا تسلیما کے ذریعے یہ حکم بھی دیا ہے کہ صرف زبان کے ساتھ اقرار نہ کیا جائے بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو دلوں سے تسلیم بھی کیا جائے، اور ایسے تسلیم کیا جائے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ روزانہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ اقرار زبان کے ساتھ ساتھ یقین دل ضروری ہے، صلو علیہ کے ساتھ ساتھ وسلموا تسلیمہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ صرف تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، حق تسلیم لازم ہے، اور حق تسلیم اس لیے ضروری ہے کہ نجات کی بنیاد، اگر آپ قرآن دیکھیں، آیات قرآنی دیکھیں، احادیث معصومین دیکھیں تو نجات، بھئی کلمہ کیوں پڑھا گیا ہے؟ نجات کے لیے۔ اللہ کو ایک کیوں مانا جاتا ہے؟ نجات کے لیے۔ نبی کو نبی برحق کیوں مانا جاتا ہے؟ نجات کے لیے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں تسلیم کیا گیا ہے؟ نجات کے لیے۔ کعبے کو اللہ کا گھر کیوں مانا جاتا ہے؟ نجات کے لیے۔ عبادات کیوں کی جاتی ہیں؟ نجات کے لیے۔ تو سارا اہتمام نجات ہی کے لیے ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے کو صاحب اسلام و صاحب ایمان تصور کرتا ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ روز محشر اللہ ہمیں نجات دے دے، ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ یعنی اسلام میں جو کچھ ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ اشتیاق نجات میں انجام دیتے ہیں۔ صرف ایک مقصد ہے کہ روز محشر ہماری بخشش ہو جائے، ہم بخش دیے جائیں، ہمیں نجات مل جائے۔ تو سبب نجات کیا ہے؟ آیہ صلوات کے ذریعے اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سبب نجات صرف تسلیم نہیں ہے، وسلموا تسلیما۔ نجات اس کو ملے گی جو حق تسلیم کے ساتھ تسلیم کرے۔ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ثواب ہے، اس کے فضائل ہیں، صلوات کے فائدے ہیں، درود کی افادیت ہے، لیکن وہ سب اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حق تسلیم ادا کرنا ضروری ہے، ان کو ویسے ماننا ضروری ہے جیسے ماننے کا حق ہے۔ نجات صرف ماننے پر نہیں ملے گی، صرف تسلیم پر نہیں ملے گی، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر صرف ماننے پر نجات مل جائے، اگر صرف تسلیم کی بنیاد پر نجات مل جائے، اور نجات کے لیے اللہ نے صرف یہ قانون بنایا کہ تم اللہ کو مانو اور نجات ہو جائے گی،
تم نبی کو مانو اور نجات ہو جائے گی، صرف مانو، صرف تسلیم کرو اور نجات ہو جائے گی۔ تو مکے کا کوئی بھی رہنے والا مشرک کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، کافر کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے اگر آپ تاریخ مکہ کا مطالعہ کریں، پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد وہ اعلان رسالت کے بیچ 40 برس کا جو وقفہ ہے، اگر آپ اس وقفے کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکے کا ایک رہنے والا ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کو مانتا نہ نظر آئے، جو پیغمبر اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتا ہوا نہ نظر آئے۔ بھائی مکے میں ایک ایک شخص پیغمبر اسلام کی شرافت کو تسلیم کرتا تھا، ان کی صداقت کو تسلیم کرتا تھا، انہیں صاحب اخلاق تسلیم کرتا تھا، انہیں صاحب کردار تسلیم کرتا تھا۔ بھائی پیغمبر اسلام کی شرافت کی منزل یہ تھی کہ جب لوگ سفر کے لیے باہر جاتے تھے تو اپنے قیمتی زیورات پیغمبر اسلام کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ یہ زیورات کا رکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی پیغمبر کو امین تسلیم کرتے تھے۔ جب ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے اور پیغمبر اسلام سے کہتے تھے کہ آپ فیصلہ فرمائیے، اور پیغمبر اسلام کے فیصلوں پر وہ سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اس کا مطلب پیغمبر کو وہ صادق بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو اعلان رسالت سے پہلے ایک کافر، ایک مشرک ایسا نہیں ملے گا جو پیغمبر کو صادق تسلیم نہ کرتا ہو، یا امین تسلیم نہ کرتا ہو، یا شریف تسلیم نہ کرتا ہو، یا صاحب کردار نہ مانتا ہو، یا صاحب اخلاق نہ مانتا ہو۔ بھائی ابو لہب ہو یا ابو جہل، نبی کو صادق سب مانتے تھے، نبی کو امین سب مانتے تھے، نبی کو شریف سب مانتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ مکے میں ایک ایک شخص نبی کو تسلیم کر رہا تھا، ایک ایک شخص نبی کو مان رہا تھا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ ان ماننے والوں کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا۔ یہ جو نبی کو تسلیم کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے مسلمان تسلیم نہیں کیا، ان کو ماننے والوں کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا۔ مجھے بتائیے بھائی نبی کو مان رہے ہیں، صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، صاحب کردار مان رہے ہیں، صاحب اخلاق مان رہے ہیں، نبی کو اتنا مانا تو کیا ان ماننے والوں کی نجات ہو جائے گی؟ کیا اعلان رسالت سے پہلے جو نبی کو صرف صادق مانتا تھا، جو نبی کو صرف امین مانتا تھا، جو صرف نبی کو شریف مانتا تھا، جو صرف نبی کو صاحب کردار مانتا تھا، جو صرف نبی کو صاحب اخلاق مانتا تھا، کیا اس کو نجات مل جائے گی؟ تو ہر شخص جواب دے گا نہیں۔ کیوں؟ بھائی صادق تسلیم کیا، امین تسلیم کیا، اسے نجات کیوں نہیں ملے گی؟ کہ صاحب یہ سب کچھ تسلیم کیا مگر انہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی انہوں نے نبی کو صادق تسلیم کیا، انہوں نے نبی کو امین تسلیم کیا، مگر جب نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے انہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا، اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو اللہ کا رسول نہیں مانا تو صادق ماننا کام نہیں آیا، اللہ کا رسول نہیں مانا تو امین ماننا کام نہیں آیا، اللہ کا رسول نہیں مانا تو صاحب کردار ماننا کام نہیں آیا، اللہ کا رسول نہیں مانا تو صاحب اخلاق ماننا کام نہیں آیا۔ کیوں عزیزوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کو صادق ماننا، امین ماننا اور ہے اور رسول ماننا اور ہے۔ فرق یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت نبی کا حق ہے۔ تو جو فرمائیے گا رسالت نبی کا حق ہے، بھئی یہیں سے حق تسلیم سمجھیے۔ بھئی سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف فضیلت کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، حق تسلیم یہ ہے کہ ان کے حق کو بھی تسلیم کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف فضیلت کو تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، حق تسلیم یہ ہے کہ ان کے حق کو بھی تسلیم کیا جائے، یہ حق تسلیم ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہیں سے قانون سمجھایا جائے گا اور یہیں سے معیار بنایا جائے گا۔ جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، مولا علی نبی کے داماد ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر خلافت و ولایت ان کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی معیار کیا بنے گا؟ حق تسلیم کسے کہا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ تو جیسے نبی کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق تسلیم کیا کہ نہیں،
امین تسلیم کیا کہ نہیں، انہیں صاحب کردار تسلیم کیا کہ نہیں، انہیں صاحب اخلاق تسلیم کیا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کیا کہ نہیں۔ ویسے ہی مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں نبی کا داماد تسلیم کیا گیا کہ نہیں، انہیں نبی کا بھائی تسلیم کیا گیا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ علی ولی اللہ کو تسلیم کیا کہ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ حق تسلیم، اسے کہتے تسلیم کا حق، کہ حق کو تسلیم کرنا یہ حق تسلیم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات یہیں پر تمام نہیں ہوگی، منزل تو آگے بھی ہے، بات تو آگے بھی جائے گی، اور وہ منزل یہ ہے کہ جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب اخلاق ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، مولا علی نبی کے داماد ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر وہ خلیفتہ بلا فصل ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ وہ صاحب ولایت ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ بھائی ولایت مولا علی کا حق ہے، خلافت مولا علی کا حق ہے، بات آگے جائے گی۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ محدثہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ ام ابیہا ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر فدق ان کا حق ہے۔ بھائی معیار کیا بنے گا حق تسلیم کا؟ بھائی نبی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق تسلیم کیا کہ نہیں، امین تسلیم کیا کہ نہیں، دیکھا جائے گا ان کی رسالت کو ان کا حق مانا کہ نہیں۔ مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کا بھائی مانا کہ نہیں، ان کو نبی کا داماد مانا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا انہیں خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا کہ نہیں۔ ویسے ہی جناب سیدہ کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں بطول تسلیم کیا کہ نہیں، انہیں صدیقہ تسلیم کیا کہ نہیں، انہیں نبی کی بیٹی تسلیم کیا کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ فدق ان کا حق ہے، اسے تسلیم کیا گیا کہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی حق تسلیم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، صلو علیہ کے ساتھ وسلموا تسلیما ہے، کہ ان کو تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے، مانو جو ماننے کا حق ہے، اور ماننے کا حق یہ کہ ان کا حق اور ان کے حق کا اقرار کیا جائے، ان کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ خالی فضیلت مان لی، خالی رشتے مان لیے، خالی قرابتیں مان لی، اس بنیاد پر نجات نہیں ہے۔ نجات ان کے حق کے اقرار کے بعد ہے، نجات ان کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ بھئی جناب سیدہ کا حق ہے فدق، قرآن کی آیتیں دلیل ہیں، تاریخ کے واقعات دلیل ہیں، اور خود جناب سیدہ کا دربار میں جانا دلیل ہے۔ جناب سیدہ اپنے حق کے لیے دربار میں گئیں۔ بھئی کیوں گئی تھیں؟ صرف اپنے کو تسلیم کروانے نہیں گئی تھیں، ان کو تو سب تسلیم کر رہے تھے، وہ نبی کی بیٹی ہیں، سب تسلیم کر رہے تھے۔ بھئی وہ دربار میں گئیں، بخاری جیسی معتبر مانی جانے والی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب سیدہ فدق کے لیے دربار میں گئیں۔ مجھے بتائیے کیوں گئی تھیں؟ بھئی کون نہیں جانتا تھا کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا کہ وہ جناب سیدہ ہیں؟ کیوں گئی تھیں؟ تو جناب سیدہ دربار میں گئیں، یہ واقعہ تاریخ کی کتاب موجود ہے، اور جناب سیدہ نے جانے کے بعد کہا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا، فدق میرا حق ہے۔ جناب سیدہ نے فدق کا کلیم اور فدق کا دعویٰ دربار میں کیا۔ اب جب جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا تو جواب دیا گیا کہ نہ نبی کے وارث کوئی ہوتے ہیں اور نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے بابا نے کہا تھا نہ نبی خود کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ اب ادھر سے جب جھوٹی حدیث سنائی گئی تو جناب سیدہ نے قرآن کی سچی آیتیں سنانا شروع کی۔ منزل دیکھیے، ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث تو جناب سیدہ نے سنانا شروع کی قرآن کی سچی آیتیں۔ اب نہ جانے کتنے خطبہ، کتنے علماء سے آپ نے فدق کو سنا ہوگا، اور نہ جانے کتنی کتابوں میں آپ نے واقع فدق پڑھا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب جناب سیدہ نے آیتیں سنائیں جواب میں، تو وہ کون سی آیتیں تھیں جو جناب سیدہ کی زبان طاہرہ پر جاری ہوئیں؟ بھئی آیہ مودت ان کی مودت کے لیے ہے، آیہ تطہیر ان کی عصمت کے لیے ہے، آیہ مباہلہ ان کی صداقت کے لیے ہے، سورہ دہر ان کی عظمت و سخاوت کے لیے ہے۔ مجھے بتائیے جناب سیدہ نے حدیث کے جواب میں جو آیتیں سنائیں تو وہ کون سی آیتیں تھیں؟ آیہ تطہیر سنائی، آیت مباہلہ سنائی، آیہ مودت سنائی، آیہ مباہلہ سنائی، سورہ دہر سنایا۔
جناب سیدہ نے کون سی آیتیں کون سا سورہ سنایا، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تو تاریخ یہ کہہ رہی کہ جناب سیدہ نے آیت تطہیر نہیں سنائی، آیت مودت نہیں سنائی، آیت مباہلہ نہیں سنائی، جناب سیدہ نے سورہ دہر نہیں سنایا، جناب سیدہ نے آیت سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داؤد کہ حضرت داؤد پیغمبر نے حضرت سلیمان پیغمبر کو اپنا وارث بنایا۔ اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو حضرت داؤد نے سلیمان کو وارث کیوں بنایا؟ جناب زکریا نے جناب یحییٰ کو وارث بنانے کے لیے اللہ سے گزارش کی، اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو یحییٰ زکریا کے وارث کیوں ہوئے؟ ذا حکمت جناب سیدہ دیکھیے، جناب سیدہ نے آیت تطہیر نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا۔ سبب یہ ہے کہ آیہ تطہیر ان کی فضیلت کا اعلان ہے، آیہ مودت ان کی فضیلت کا اعلان ہے، آیہ مباہلہ ان کی فضیلت کا اعلان ہے، سورہ دہر ان کی فضیلت کا اعلان ہے، مگر یہ آیتیں ان کے حق کا اعلان ہیں۔ سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائی ہیں جس سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، سیدہ نے وہ آیتیں سنائی جس سے ان کا حق ثابت ہو رہا ہے، اور حق کو ثابت کرنے والی آیتیں سنا کے پیغام دیا ہے کہ میں تسلیم کے لیے دربار میں نہیں آئی ہوں، حق کے تسلیم کے لیے آئی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں خالی اپنی فضیلت کو تسلیم کروانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کو تسلیم کروانے کے لیے آئی ہوں۔ جناب سیدہ کا دربار میں جانا اس سے بین و اس سے روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ جناب سیدہ نے وہ آیتیں سنائیں جن آیتوں سے ان کا حق ثابت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، جناب سیدہ چاہتی نبی کی بیٹی ہیں، بطول ہیں، معصومہ ہیں، محدثہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، حقیقت لیلۃ القدر ہیں، ام ابیہا ہیں، وہ چاہتی تو حدیثوں سے بھی اپنا حق ثابت کر سکتی تھی، لیکن جناب سیدہ نے حدیثیں نہیں سنائیں، جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ اب دیکھیے آیت قرآن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے، آیت قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ تو آیات قرآن کا معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ شریعت میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے فاجر۔ کافر و فاجر یہ دو لفظ ہیں، کافر کسے کہتے ہیں اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ شریعت سے پوچھے کہ کافر کون کہلاتا ہے اور فاجر کون کہلاتا ہے؟ تو کافر تو اس شخص کو کہتے ہیں جو دین کا اقرار ہی نہیں کرتا، کلمہ ہی نہیں پڑھتا، جو دین کے دائرے سے باہر ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ فاجر کون کہلاتا ہے؟ فاجر وہ کہلاتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی زبان کے اوپر اقرار توحید ہوتا ہے، دین کے اندر ہوتا ہے، مگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فاجر۔ پوری توجہ سنیے گا، کافر کون ہے، فاجر کون ہے؟ جو دین کا انکار کرے وہ کافر، لیکن جو دین کے دائرے میں رہے مگر شریعت کی پابندی نہ کرے وہ فاجر کہلاتا ہے۔ اب بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، فاجر کو آپ لفظ گناہگار سے بدل دیجئے۔ بھائی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب نماز پڑھنا واجب نہیں، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نماز ہونا ہی نہیں چاہیے، نماز کا کہیں حکم ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے پڑھتا نہیں ہے، وہ گناہگار کہلاتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزے کی اہمیت ہی نہیں ہے، روزے کا حکم ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی روزے کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے رکھتا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے حج ہونا ہی نہیں چاہیے، حج کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج واجب ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی حج کو واجب مانتا ہے لیکن پابندی سے حج کو جاتا نہیں ہے، اس نے حج کبھی کیا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ تو اب کافر و گناہگار کے فرق کو سمجھیے، جو نماز کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر ہے، جو روزے کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر ہے، جو حج کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ کو واجب ہی نہ مانے کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے،
اور روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، زکوٰۃ کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ توجہ رکھیے گا بھائی، نماز واجب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، روزہ رکھنا واجب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حج کرنا واجب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ و خمس واجب ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن سے ثابت ہو جائے، جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو جائے، اس کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں کہلاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جو آیت سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں رہ جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہوں حکمت جناب سیدہ پر، لاکھوں درود ہوں ذات جناب سیدہ پر۔ بھائی جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، آپ نے اپنا حق قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ بھائی قرآن، جس قرآن سے نماز کا واجب ہونا ثابت ہے، جس قرآن سے روزے کا واجب ہونا ثابت ہے، جس قرآن سے حج کا واجب ہونا ثابت ہے، جس قرآن سے زکوٰۃ کا واجب ہونا ثابت ہے، ارے جس قرآن کی آیتوں سے نماز ثابت ہے، روزہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت ہے، جناب سیدہ نے ثابت کیا کہ اسی قرآن کی آیت سے فدق میرا ہے یہ بھی ثابت ہے، فدق میرا حق ہے یہ بھی ثابت ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے حق کو قرآن کی آیت سے ثابت کر کے پیغام دیا ہے کہ اب جو فدق کا انکار کرے وہ گناہگاروں میں نہیں شریک ہوگا، وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان گرامی مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ تسلیم کرنا اور ہے اور حق کے تسلیم اور ہے، تسلیم اور ہے، حق کے تسلیم اور ہے۔ اگر کلمہ نجات کی بنیاد پر پڑھا گیا ہے، اگر اللہ کو ایک نجات کی بنیاد پر مانا گیا ہے، اگر نبی کو نبی برحق نجات کے لیے مانا گیا ہے، اگر عبادتیں نجات کے لیے کی جاتی ہیں، تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو اسی دنیا میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم مرحلہ نجات ہی کا ہے۔ روز محشر سب سے سخت مرحلہ یہی مرحلہ ہوگا، نجات کا مرحلہ۔ تو اسی دنیا میں ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنی جو محنت کر رہے ہیں تو نجات کے لیے محنت کر رہے ہیں، نماز نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، حج نجات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نجات کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کا اقرار نجات کے لیے کر رہے ہیں، نبی کا اقرار نجات کے لیے کر رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب نجات کی وجہ سے مانا ہے، ہم سب کچھ نجات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہم نے اتنی محنت کی ہے نجات کے لیے، لیکن روز محشر اگر ہمیں نجات نہ ملی تو یہ ساری محنت اکارہ چلی جائے گی۔ تو راز نجات سمجھنا چاہیے۔ راز نجات یہ ہے کہ تسلیم کے ساتھ حق کے تسلیم ادا کیا جائے، کہ ان کے حق کو ماننا، ان کے حق کا اقرار کر لینا، یہ ذریعہ نجات ہے، صرف تسلیم کر لینا کہ مولا علی نبی کے بھائی ہوں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، وہ امام حسن و امام حسین نبی کے نواسے ہیں، صرف تسلیم کر لینا، صرف مان لینا، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور اسی کی سب سے بیان دلیل اور اسی کا سب سے کھلا ہوا ثبوت کربلا ہے۔ بھئی کربلا میں، میں روز مجلس میں شاید یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، کربلا میں تسلیم تو سب کر رہے تھے۔ بھئی جو لشکر یزید میں تھے، کیا وہ مولا حسین کو نبی کا نواسہ تسلیم نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ مولا حسین کو جناب سیدہ کا بیٹا تسلیم نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ امام حسین کو امام حسن کا بھیا تسلیم نہیں کر رہے تھے؟ سب تسلیم کر رہے تھے۔ کیا جنت کے جوانوں کا سردار تسلیم نہیں کر رہے تھے؟ سب تسلیم کر رہے تھے، اور سب کو تسلیم کرنا پڑا، اس لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور 10 محرم اپنی شہادت سے پہلے تک اتنے خطبے دیے، اتنی آیتیں سنائیں، اتنی دلیلیں سنائیں کہ ایک شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کن سے جنگ کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ علی کے لخت جگر ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ سیدہ کے نور نظر ہیں۔ بھائی سب تسلیم کر رہے تھے، نبی سے کیا رشتہ داری ہے سب تسلیم کر رہے تھے، نبی سے کیا قرابت داری ہے سب تسلیم کر رہے تھے، اور مولا حسین بے خطا ہیں یہ بھی سب تسلیم کر رہے تھے۔ بھائی امام حسین نے پوچھا تھا نا کہ میں نے حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا، کیا میں نے شریعت میں کوئی چینجز، کچھ امینڈمنٹ، کچھ تغیر کیا؟ تو سب نے جواب دیا تھا نہ۔ تو پھر پوچھا تھا کیوں؟ فرمایا تھا بغضاً لابیک، مولا علی کی عداوت میں، آپ کے باپ کی عداوت میں۔
اس کا مطلب حق تسلیم سے محروم اس لیے تھے کہ مولا علی کی عداوت تھی۔ دیکھیے ایک راز یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو مولا علی کا دشمن ہوتا ہے وہ سب کچھ جان کے بھی مان نہیں پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی عداوت سب سے خطرناک مرحلہ ہے، مولا علی کی دشمنی سب سے خطرناک منزل ہے کہ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، مگر حق تسلیم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ خود اعلان کیا تھا بغضاً لابیک، آپ کے باپ کی عداوت، یہ مولا علی کی عداوت، مولا علی کی دشمنی، مولا علی کا بغض سب سے بڑا کینسر، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا عتاب ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ حق تسلیم کے لیے ضروری ہے کہ عشق مولا علی ہو، اس لیے کہ جیسے بغض علی جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق تسلیم کے قریب نہیں ہونے دیتا، ویسے ہی عشق علی وہ ہے کہ انسان کو حق تسلیم کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ بس عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے، جانتے سب تھے، تسلیم سب کر رہے تھے، لیکن حق تسلیم نہیں تھا۔ لشکر یزید میں ایسے ایسے افراد تھے جو اچھی طرح جانتے بوجھتے تھے، بلکہ وہ بھی تھے جنہوں نے امام حسین السلام کو خط لکھا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا۔ ایک شخص کا نام تاریخ میں بڑا اجاگر ہے جس کا نام شیس ابن ربعی تھا، یہ بڑا منافق تھا شیس ابن ربعی، اس نے کوفے سے امام حسین کو خط لکھا تھا۔ روز عاشوراء امام حسین اپنے ناقے پر بیٹھے اور آپ نے لشکر یزید پر جب نظر ڈالی تو شیس ابن ربعی چادر سے اپنا منہ چھپانے لگا، اپنا چہرہ چھپانے لگا، اس لیے کہ اس نے خود کوفے سے خط لکھا تھا، امام حسین کو دعوت دی تھی۔ دیکھیں تسلیم کی منزل پر تھا مگر حق کے تسلیم کی منزل پر نہیں تھا، تو یہ اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ تو امام نے آواز دی تھی، اے شیس ابن ربعی چہرہ کس سے چھپا رہا ہے؟ میں کہوں گا یہ بھی مولا علی کے ایک بغض کا عذاب تھا کہ چہرہ اس سے چھپا رہا تھا جس کے باپ کی ذوالفقار نسلوں کو پہچان لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور شیس ابن ربعی چہرہ کس سے چھپا رہا ہے؟ پھر امام حسین نے خط نکالا اور خط کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے کہا، شیس ابن ربعی کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ خود شیس ابن ربعی کا خط امام کے پاس موجود تھا۔ اب دیکھیے فرق دیکھیے کہ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کو خط لکھ کے بلایا مگر جب امام آ گئے تو دغا بازی کی، ایک وہ ہے کہ جسے خود مولا حسین نے خط لکھا۔ یہ ہیں حق تسلیم والے کہ جنہیں مولا حسین نے خود خط لکھا، حبیب ہم اکیلے ہیں، حبیب دنیا نے ہم سے بے وفائی کی، حبیب ہمیں مہمان بلا کے ہمارے قتل کے سامان اور ہمارے قتل کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو امام نے خط لکھا، وہ حق تسلیم کی منزل پر تھے، ایسی منزل تھی کہ امام نے رجل فقی لکھا ہے کہ حبیب تم رجل فقی ہو، تم مرد فقی ہو۔ امام نے خط لکھا، اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر کا ماتم ہے آج گھر گھر مولا حسین کے دوست کا ماتم ہوگا، آج ہر گھر میں جناب حبیب بن مظاہر کا ماتم ہوگا۔ دل کھول کے ماتم کیجیے گا، وہ حبیب جنہیں خود مولا حسین نے خط لکھ کے بلایا، اور جب جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر پر قاصد خط لے کے پہنچا تو روایت مشہور ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے کھانا نوش کر رہے تھے، اتنے میں قاصد کا خط آیا۔ آپ نے خط کو دیکھا، امام کی عبارت کو پڑھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، نوالا حلق میں اٹکنے لگا، پانی کی طرف سے ذہن ہٹنے لگا۔ زوجہ نے حر کے جناب حبیب کے چہرے کے تغیرات کو دیکھا، آواز دی، حبیب یہ کس کا خط آیا ہے؟ تو حبیب نے کہا مولا حسین کا خط آیا ہے، بچپن کے دوست کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین دشمنوں میں گھر گئے ہیں، نرغہ عادہ میں حسین اپنے چند ساتھیوں بیویوں کے ساتھ اکیلے ہیں۔ تو زوجہ حبیب نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ تو جناب حبیب نے آزمائش کے لیے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ یہ سننا تھا کہ زوجہ حبیب کو غیظ آ گیا، آواز دی، حبیب یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ارے فرزند فاطمہ کربلا میں تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں میرا خیال ہے، دیکھو اگر تم نہ گئے تو میں چادر اوڑھ کے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس منزل کے اوپر زوجہ حبیب ابن مظاہر فائز ہے۔ جناب حبیب نے کہا مرحبا، اللہ تجھے
اجر عظیم عطا فرمائے۔ مادر حسین تجھے دعا دے رہی ہوں گی، میں نے تو تیرے دل کا امتحان لینے کے لیے کلمہ کہا، ارے کیسے ممکن ہے کہ میرا بچپن کا دوست اور کائنات کا امام مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں۔ یہ کہنے کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے جانے کی تیاری شروع کی، اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر دے۔ غلام گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ حبیب ابن مظاہر کو چند دقیقے تاخیر ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک مرتبہ غلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کے رہوار سے کہنا شروع کیا کہ تو پریشان نہ ہو، اگر آقا نہ آیا تو میں مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزو کیا سخت وقت تھا کہ غلام تک تڑپ رہے ہیں کہ میں مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، کہا ارے آقا آزادی کیسی، سیدہ کا لال نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے، میں آزاد ہو کے کیا کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیجئے حبیب ابن مظاہر کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ مولا حسین علم امامت سے جانتے ہیں کہ حبیب آنے والے ہیں، آپ ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے راہ کوفہ کی طرف نظریں گڑائے ہوئے ہیں۔ خیمے کے دروازے سے بی بی زینب اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ بی بی نے دیکھا کہ کربلا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ مولا حسین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، خوش ہو کے آواز دی بھیا کون آ رہا ہے؟ کہ زینب مبارک کو ہمارا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ خیموں میں بیویاں جمع ہونے لگی، ایک عجب مسرت کا سما کربلا میں پیدا ہو گیا کہ حبیب آ رہے ہیں، امام کے بچپن کے دوست آ رہے ہیں۔ ہاں یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر نرغہ آدھا میں کوئی اپنا ایک ساتھی آ جائے تو دلوں کو قوت و طاقت مل جاتی ہے، دل قوی ہو جاتے ہیں۔ مولا حسین خود استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، جناب حبیب ابن مظاہر کو لے کے خیمے تک آئے، پیچھے پیچھے جناب عباس و علی اکبر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے، آج حبیب ابن مظاہر کا ماتم ہے۔ میں شہادت حبیب پر گفتگو کو ختم کرتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے آنسو آپ کی آنکھوں سے رکنے نہ پائیں۔ مجلس کے بعد بھی اب جو میں پڑھنے والا ہوں وہ رو کے آپ بستر پر بھی لیٹیں تو آپ روئیں، آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، لہٰذا میں اس گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں۔ یہ گفتگو مولا حسین کے بچپن کے دوست کی گفتگو تھی، حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور دوست کا ذکر کروں، اور وہ دوست عباس دلاور کے بچپن کا دوست ہے۔ بھائی جیسے حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپنے کے دوست، ویسے ہی تاریخ کہتی ہے کہ جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست، حبیب مولا حسین کے بچپن کے دوست، ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست، جنگ صفین میں ایک ہی خیمے میں رہتے تھے، ساتھ ساتھ آرام فرماتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر مولا عباس کے بچپن کے دوست بھی تھے، وہ مولا عباس کے ہمسن بھی تھے۔ روایت بتاتی کہ جب جناب مختار ثقفی نے مولا حسین کے خون کا انتقام لے لیا تو سب سے پہلے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر زمین کربلا پر پہنچے۔ اب جو کربلا کی زمین پر پہنچے تو مولا حسین کی قبر مطہر پر نظر پڑی۔ قبر مطہر کو دیکھ کے ابراہیم ابن مالک اشتر کا کلیجہ پھٹ گیا۔ سیدہ کے لال کی ویران قبر کو دیکھا، لکھا ابراہیم ابن مالک اشتر زمین پر گر پڑے اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے مولا حسین کی قبر مطہر کے پاس پہنچے، اور سب سے پہلے امام حسین کے روضے پر تعمیر کی بنیاد ڈالنے والے ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں۔ امام حسین کی قبر پر پہلے ماتم کیا، گریہ کیا، اس کے بعد 4 بانس لے کے سائبان کا انتظام کیا۔ یہ پہلا روضہ تھا جو قبر حسین کے اوپر تیار کیا گیا، 4 بانسوں پر کھجوروں کے پتے ڈالے، سایہ کیا۔ یہ امام حسین کے روضے کا آغاز ہوا۔ اب جب مولا حسین کی قبر پر ابراہیم ابن مالک اشتر رو چکے، ابراہیم ابن مالک اشتر صاحبان بنا چکے، تو دریا کی طرف نظر ڈالی، دیکھا بچپن کے دوست عباس کی قبر نظر آ رہی ہے۔ بھائی جب مولا حسین کی قبر کے پاس آئے تھے تو کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے، لیکن جب جناب عباس کی قبر پر نظر پڑی تو یہاں کے اوپر روتے ہوئے نہیں چلے، دوڑتے ہوئے چلے، قبر عباس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ چہرے کے اوپر سرخی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ قبر عباس کی مٹی کو ابراہیم ابن مالک اشتر نے اپنے ہاتھ میں
اٹھایا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بچپن کے دوست کی کلائی کو پکڑے ہوئے ہوں، اور کہا عباس تم میرے بچپن کے دوست ہو، دیکھو تم مولا علی کی تمنا بھی ہو، تم حسین ابن علی کے علمدار بھی ہو، لیکن تم میرے بچپن کے دوست ہو، دوستی کا ایک حق ہے، مجھے معاف کرنا، یہ میرے جذبات ہیں جو میری زبان پر جاری ہونے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا عباس جتنا رونا تھا میں سیدہ کی لال کی قبر پہ رو چکا ہوں، آنسو وہاں بہا چکا ہوں، میں تمہاری قبر پر رونے کے لیے نہیں آیا ہوں عباس، میں تمہاری قبر پر یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ارے تمہارے ہوتے سیدہ کا گھر اجڑ گیا، عباس تمہارے ہوتے ہوئے سیدہ کا گھر اجڑ گیا، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، سید کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا، عباس میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ عباس آخر تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ بس سنے عزیز و مجلس تمام ہے، عباس مجھے جواب دو کہ تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ جیسے ہی ابراہیم ابن مالک اشتر نے اپنے بچپن کے دوست سے یہ سوال کیا، لکھا ہے کہ قبر عباس ہلنے لگی، آواز ابراہیم اب آ رہے ہو، ارے کاش 10 محرم کو آ جاتے اور میرے آقا حسین سے مجھے اجازت دلوا دیتے، مجھے جنگ کرنے کی اجازت دلوا دیتے، تو نہ اکبر کے سینے میں نیزہ مارا جاتا، نہ قاسم کا لاچا پامال کیا جاتا، نہ اکبر شہید کیے جاتے، نہ انو محمد کے لاشیں زمین پر گرتے، نہ علی اصغر کے گلے پر تیر مرتا، نہ حسین کے گلے پر خنجر چلایا جاتا۔ اے ابراہیم اگر آگے اجازت دلوا دیتے تو سیدہ کے بیٹیوں کی چادریں نہ چھینی جاتی، خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ویم قلبی ینقلبون اللہم علی القتل حسین وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ